پس اگر کوئی غیر محرم موجود ہو تو عورت کو تھوڑا سا سمٹ کر نماز پڑھنی ہوتی ہے. اگر ہم نے ساری زندگی مرد سے الگ طریقے سے نماز پڑھی ہو تو کیا ہمیں پچھلی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی یا اب صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیں تو کافی ہوگا؟ منہال صاحبہ. جناب منہال صاحبہ محترمہ، شریعت میں عورت کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور یہ فرق اجماع امت سے ثابت ہے. اس پر میرا کلپ ہے، آپ وہ سن لیں. ابھی یہ تو شارٹ مسائل میں جواب دیتا ہوں. مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق، یہ کئی سارے کلپ آ جائیں گے، وہ آپ سارے سن لیں. تو اس میں مدلل بتایا میں نے، بہت سے مسائل اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں. تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، حنفیہ کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی بھی کہتے ہیں، امام مالک بھی، اور حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے. تو یہ تو بعد میں شروع کیا ہے. حتیٰ کہ قدیم اہل حدیث جو تھے نا ہندوستان میں، وہ بھی 150-200 سال پرانے ان کے فتوے دیکھیں گے آپ، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھے گی. عرب علماء کے قدیم جتنے فتاوی ہیں، سعودیہ کے ہوں، کویت کے ہوں، وہ سب میں یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو کچھ مسائل اجماع سے ثابت ہوتے ہیں، ان کے لیے صریح حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. جیسے عورت آہستہ آواز سے لبیک کہے گی، زور سے لبیک نہیں کہے گی، اس کا کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، اجماع امت سے ثابت ہے. عورت جو ہے صفا مروہ پہ دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اجماع امت سے ثابت ہے. اسی طرح عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اب عرب علماء نے اس کو تبدیل کیا ہے. جو ہم سلفی علماء ہیں، انہوں نے اس حدیث کے پیش نظر کے حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی نبی نے تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں رکھا، تو اس لیے ہم بھی، عورتیں بھی ایسے ہی پڑھیں گی جیسے نبی نے پڑھی، تو سمٹ کے نہیں پڑھیں گی. لیکن ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ تو حج کے بارے میں بھی تو نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، یعنی جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے حج کرو. تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے، تو عورت پھر آہستہ کیوں لبیک کہہ رہی ہے؟ نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں، تو عورت چل کیوں رہی ہے، دوڑ کیوں نہیں رہی؟ ظاہر ہے اس لیے چل رہی ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ عورت چلے گی، دوڑے گی نہیں. اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، زور سے نہیں کہے گی. تو اسی طرح اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. صدیوں تک جتنے فقہا گزرے ہیں نا، ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سب میں یہی لکھا ہے، پوری دنیا میں، کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو یہ تو چند میں نے دلائل دیے، مزید دلائل آپ کو اس کلپ میں مل جائیں گے. اس لیے آپ سمٹ ہی کے نماز پڑھیں، چاہے محرم دیکھنے والا یعنی نامحرم کو دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. کیونکہ عورت کو جو نماز میں سمٹنے کا حکم ہے نا، اس کی وجہ حیا ہے، کیونکہ عورت میں حیا مطلوب ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عورت کی گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے، اور گھر میں بھی کمرے کی نماز صحن سے افضل ہے. اسی طرح عورت کو حکم ہے کہ پورا جسم ڈھانپ کے نماز پڑھے، وہ چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ مکمل پراپر ڈریس پہن کے نماز پڑھتی ہے. اگر پردے کا تعلق اس سے ہوتا نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، نماز میں پردے کا اس سے تعلق ہوتا تو شریعت حکم دیتی کہ بھئی کوئی نامحرم دیکھ رہا ہے تو سر جو ہے وہ آپ ڈھانپ لیں، نامحرم نہیں دیکھ رہا تو سر کھول کے نماز پڑھ لیں. نہ نہ نہ. تو پردے کا جہاں تک تعلق ہے تو عورت کو پورا پراپر پردہ نماز میں کرنا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو، اندھیرے میں ہو روشنی میں ہو. تو اسی طرح سمٹ کے نماز پڑھنے کا تعلق ہے عورت کے پردے سے، تو نماز میں عورت کو سمٹنا ہی پڑے گا، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ سمٹے بغیر نماز پڑھ لی تو رکن چونکہ نماز کا ادا ہو جاتا ہے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کام خلاف سنت ہے، اور مزید اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے، سرچ کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھی کویت میں علماء کہہ رہے ہیں کہ جی عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے. تو آپ علماء کویت کے قدیم علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا، وہ کیا کہتے تھے. تو اسلام تو 1400 سال سے چل رہا ہے نا، تو اب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. 1400 سال سے جو علماء کے فتویٰ چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کیا جائے گا. دن بھر میں کتنا درود پڑھیں، دن بھر میں کتنی مرتبہ درود پڑھا جائے جو کہ کثرت سے درود پڑھنے میں شمار ہوگا. اقصا حبیب انڈیا سے دیکھیں، دن بھر میں 100 دفعہ صبح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں. اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، اور ایک تسبیح صبح شام درود شریف کی پڑھ لیں. پھر بھی ٹائم ملتا ہے تو جتنی اللہ توفیق دے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، جتنی اللہ توفیق دے، کم سے کم 100 دفعہ صبح شام کا معمول بنانا چاہیے.
نماز میں عورت کی کلائی کا کھلا رہنا، اگر نماز میں عورت کی کلائی کھلی ہوئی ہوگی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اقصی حبیب انڈیا سے، نہیں نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں ایک دو بال دوپٹے سے باہر آ جانا، اگر نماز کے دوران دوپٹے سے ایک دو بال نکل آئیں تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے، نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل جائز نہیں، عورت کو پورے بالوں کا چھپانا لازم ہے۔ خوب سمجھ میں۔ حافظ اور غیر حافظ امام کے پیچھے نماز کا حکم، اگر کوئی حافظ امام ہے اور کوئی غیر حافظ امام ہے، ان دونوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا اجر برابر ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جس کا امام غیر حافظ ہے تو لوگ کہتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤ، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ محمد وقار بہاولپور سے۔ دیکھیں حافظ امام ہے تو حافظ کو ترجیح ہے، غیر حافظ پر زیادہ ثواب حافظ ہی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، لیکن یہ جب ہے جب آپ کی مسجد ہی میں، محلے کی مسجد میں دونوں آپشن ہو، یعنی دو مسجدیں قریب قریب ہوں محلے میں، تو پھر تو ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اصل حکم یہ ہے کہ جو آپ کے گھر سے قریب ترین مسجد ہے نا اس کا حق شریعت میں زیادہ ہے، چاہے اس کا امام حافظ ہو یا غیر حافظ، تو اپنے محلے کی مسجد کو پہلے آباد کریں پھر دوسرے محلے میں جائیں۔ تو اگر آپ کی مسجد کا، آپ کے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس کا امام غیر حافظ بھی ہے نا تو اس کو ترجیح دیں آپ، کیونکہ وہ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اس کو آباد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز میں بچے کے ساتھ کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں؟ نماز میں بچے کے ساتھ کتنا انٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ بچہ کبھی کمر پہ چڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی سجدے کی جگہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی ٹانگوں کے بیچ میں نکل کے آ جاتا ہے، کبھی بالکل سامنے آ کے لیٹ جاتا ہے، آپ اسے ہٹا کر یا اپنی جگہ کچھ چینج کر کے سجدہ کر لیتے ہیں، تو کیا یہ سب ٹھیک ہے یا بچے کو دور رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے؟ ریحان مصطفیٰ جدہ سے۔ دیکھیں بچوں پہ تو یہی حرکتیں اچھی لگتی ہیں اور یہی تو اچھا لگتا ہے، تو آنے دیں، بچہ اپنا کام کرتا رہے، آپ اپنا کام کرتا رہیں، اگر وہ سجدے کی جگہ پہ آ کے لیٹ جائے تو آپ تھوڑا سا یوں کر دیں، اس کو ہاتھ سے پیچھے کر کے سجدہ کر لیں۔ میری تو اپنی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بچے آئیں اور ہمیں نماز میں تنگ کریں، اس کا اپنا ہی مزہ ہے، اس سے اللہ کا قرب اور زیادہ نصیب ہوتا ہے، اور مجھے تو نماز میں دھیان نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے، ایک کچھ اللہ کی چھوٹی سی، اللہ کی محبت کی تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کیسی نعمتیں دی ہیں اور کیسے کتنے اچھی اچھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے، رکوع کر رہے ہیں، کبھی یوں انگلی اٹھا رہے ہیں، کبھی سلام الٹی طرف پہلے پھیر رہے ہیں، سیدھی طرف بعد میں پھیر رہے ہیں، اور بیچ نماز میں ہی ان کو کوئی کام یاد آ جائے تو اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں، وہ پھر آ کے وہیں سے نماز شروع کر دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ٹوٹتی۔ تو یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں گفٹ دیے ہیں، تحفے دیے ہیں، تو ہمیں تو بچے جب ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی میں کیفیت بتاؤں، مجھے نماز میں اور زیادہ مزہ آتا ہے اور نماز میں دل لگتا ہے، لیکن بہرحال ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، بعض لوگ بچوں کو بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں مزہ آتا، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ بچے کو بوجھ نہ سمجھیں، وہ آ رہا ہے اس کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، تو ہٹا دیا کریں اس کو ایک ہاتھ سے اگر سجدہ میں مشکل ڈال رہا ہے وہ۔ البتہ مسجد میں جب بہت چھوٹے بچوں کو لائیں گے صفوں میں، پھر وہ سب کو تنگ کرتے ہیں تو پھر لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو ہر ایک کی فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی نا، اور پھر بچے بعض دفعہ مسجدوں میں شور شرابہ بہت شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے مسجد میں جب لائیں تو پھر پیچھے صف بنائیں، اور بہت چھوٹا بچہ ہو 2.5-3 سال کا، اس کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ آن لائن کاروبار میں سیکیورٹی ایڈوانس لینا، ہمارا آن لائن کاروبار ہے، اس میں ہم کسٹمر سے آرڈر کے وقت 500 روپے سیکیورٹی کی پیمنٹ لیتے ہیں تاکہ وہ پارسل وصول کرنے سے انکار نہیں کرے، اس میں 250 روپے ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں اور 250 ایڈوانس میں ہم لیتے ہیں۔ اچھا اچھا بھائی، پھر کیا ہوتا ہے کہ جی، اور ہم کسٹمر کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اگر وہ پارسل وصول نہیں کرے گا تو یہ 500 روپے اس کے کاٹے جائیں گے، تو کیا پیسے ہمارے لیے جائز ہوں گے یا نہیں؟ نہیں جی، آپ کے لیے جائز نہیں ہوں گے، آپ وہ 250 روپے جو ڈیلیوری چارجز ہے وہ تو لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تو اس کے گھر تک پہنچائی نا ایک چیز، لیکن اگر وہ نہیں لیتا تو آپ وہ 250 روپے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، یہ سزا کے طور پہ کر سکتے ہیں کہ وہ 250 پھر آپ کو 1 مہینے بعد ملیں گے یا 15 دن بعد ملیں گے تاکہ لوگ بے وقوف بنانا چھوڑ دیں، لیکن وہ 250 روپے آپ کے لیے حلال بہرحال نہیں ہے، وہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ کسٹمر کا اصل پیمنٹ سے زیادہ کا بل بنوانا، میری دہلی میں چشمے کی دکان ہے، بعض کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو جتنی قیمت میں ہم سے چشمہ لیتے ہیں اس سے زیادہ کا بل بنوا لیتے ہیں، اس کا مطلب وہ بہت ہی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، اس سے انہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں وہ جاب کرتے ہیں وہ اتنے پیسے انہیں دے دیتی ہے، تو کیا یہ بل بنانا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر میں منع کر دوں تو ان سے سامان بھی نہیں خریدے گا، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ امن حسین دہلی سے، نہیں جی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، آپ اس کے ساتھ دھوکے میں تعاون نہ کریں، اب خطرہ یہ ہے کہ وہ پھر آپ سے لے گا ہی نہیں سامان، تو آپ کمپنی کو کسی طرح اطلاع دے دیں کہ یہ الو کے پٹھے ہیں
حرام خور جھوٹے بل بنوا کے آپ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں، ان حرام خوروں کو لگام دو اور دیکھو میرے ریٹ دیکھو یہ ہے، اور دوسرے لوگ جھوٹے بل بنا کے یہ ریٹ دے رہے ہیں، انشاءاللہ کمپنی آئندہ سے آپ ہی کے پاس آرڈر بھیجے گی۔ تو ایسے حرام خوروں کو لگام دینے کے لیے جا کے کمپنی میں کمپلین کریں آپ۔ ناپاک کپڑا ٹب میں پانی ڈال کر کیسے پاک کریں؟ اگر کچھ کپڑے ناپاک ہوں، ان پر پیشاب لگا ہو، یعنی کوئی ایسی نجاست نہیں ہو جو نظر آتی ہے اور وہ نجاست سوکھ جائے، پھر اگر ان کپڑوں کو ٹب میں ڈال کر اوپر سے نل کھول دیں اور صرف بھی ڈال دیں، تو کیا جب پانی بہنے لگے گا یعنی ٹب سے باہر آنے لگے گا اور وہ صرف ختم ہو جائے گا اور آپ کا یہ ذہن غالب ہو جائے گا کہ اس کی نجاست ختم ہو گئی ہے، تو کیسے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ سمیر مرتضی اٹلی سے۔ اگر وہ نجاست لکوڈ فارم میں تھی نا اور وہ اس کی اسمیل اور وہ بدبو وغیرہ ختم ہو گئی ہے تو پھر پاک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ایسی نہیں تھی، نشان ہے اس کا باقاعدہ، تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے۔ ہاں رگڑ کے بھی وہ نشان نہیں جا رہا پھر پاک ہو جائے گا، تو آپ نے ایک دفعہ اس کو رگڑنا ہے تاکہ نشان ختم ہو جائے اور بدبو ختم ہو جائے، پھر پانی بہنے سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر نشان بھی نہیں ختم ہوا، بدبو بھی ختم نہیں ہوئی، تو پھر بالٹی بھر کے پانی بہنے لگا تو اس سے پاک نہیں ہوگا۔ تو ہاں البتہ ایسی نجاست ہے کہ اس میں نشان بھی نہیں رہا اس کا اور بدبو بھی نہیں آ رہی اس میں، تو پھر اتنا بھی کافی ہے کہ آپ نے صرف ڈال کے جیسے آپ بتا رہے ہیں پانی بہنا شروع ہو جائے گا اور غالب گمان ہو جائے تو کہ بھئی وہ نجاست ختم ہو گئی ہے، تو پھر کپڑا پاک ہو جائے گا، کیونکہ بہتا ہوا پانی ویسے بھی پاک ہوتا ہے۔ تو جب پانی بہنا شروع ہو جائے گا، ادھر سے نلکے میں آ رہے ادھر سے بالٹی سے گرنا شروع ہو، یہ پروسیس جب ہوگا تو اور وہ آپ بتا رہے ہیں جیسے صرف بھی کافی حد تک اس کا نکل چکا ہو، تو پھر کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بہت سے روزے نہیں رکھے تو کیسے کفارہ دوں؟ میری عمر 25 سال ہے، میں بلوغت کے بعد سے کسی بھی سال رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا، کبھی میں نے روزے کی بالکل نیت ہی نہیں کی اور کبھی نیت کر کے دن میں توڑ دیتا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ روزہ توڑنے کے مسلسل 60 دن روزے رکھنے پڑیں گے، یہ میرے لیے تقریباً ناممکن بات ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے کہ میں نے کتنے روزے رکھے ہیں اور کتنے توڑے ہیں۔ دوسرا، اگر حساب ہو بھی جائے تو اگر میں 10 سال کے روزوں کا کفارہ ادا کرنے بیٹھ جاؤں تو سال ہر سال بھی مسلسل روزے رکھنے کے باوجود ادا نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ توڑنے کی سزا سے بھی بچ جاؤں اور کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ عبداللہ شاکر دبئی سے۔ دیکھیں جو روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کی تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، وہ تو آپ حساب لگائیں کتنے روزے بنتے ہیں تو وہ رکھنا شروع کر دیں آپ۔ اور جو توڑے ہیں تو اس میں الگ الگ رمضانوں کے روزے توڑے ہیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک رمضان میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں تو ان کا کفارہ ایک ہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنے رمضانوں کے توڑے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے روزے توڑے ہیں، بلکہ صرف یہ دیکھ لیں کہ کتنے رمضانوں کے توڑے ہیں۔ 4 رمضانوں میں توڑے ہیں تو 4 کفارے، 5 رمضانوں میں توڑے ہیں تو 5 کفارے۔ اور اگر یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہے تو ایک قول یہ بھی ہے کہ اب آپ نے جب توبہ کر لی ہے تو ایک ہی کفارہ سارے ٹوٹے ہوئے روزوں کی طرف سے کافی ہے۔ تو آپ اب ایسا کر لیں کہ 60 روزے لگاتار رکھیں سردیوں میں، اور یہ کہنا کہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کی عمر 25 سال ہے، 25 سال میں تو بڑے بڑے کام کر لیتا ہے انسان۔ محمد بن قاسم نے تو 17 سال میں سندھ فتح کر لیا تھا، آپ 25 سال میں 60 روزے نہیں رکھ سکتے، تو سردیوں میں رکھ لیں آپ، نومبر دسمبر یا دسمبر جنوری میں رکھ لیں آپ، تو 60 روزے آپ کو لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ تو اس نیت سے رکھ لیں کہ تمام روزوں کی طرف سے یہ جو توڑیں ہیں جتنے بھی ان کی طرف سے کفارہ، اور خوب اللہ سے توبہ استغفار کریں، آئندہ روزہ نہ توڑیں۔ اس کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر خدا نہ خواستہ روزہ توڑا تو پھر نئے سرے سے آپ کو دوبارہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا رمضان کے روزے کا۔ بڑی عمر میں قاری صاحب سے قرآن پڑھنا، میں 23 سال کا ہو گیا ہوں، میرے والد صاحب ابھی بھی مجھے فورس کرتے ہیں کہ تم قاری صاحب سے قرآن پڑھو۔ کبھی میرے دوست یا عزیز اقارب گھر آئیں اور یہ دیکھیں تو ہنستے ہیں کہ تم ابھی تک قاری صاحب سے پڑھ رہے ہو، اس کی مجھے بہت شرم آتی ہے، صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو شرم تو اس پہ آنی چاہیے کہ 23 سال کے ہو گئے ابھی بھی پڑھنا نہیں آ رہا، اس پہ تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ اس عمر میں قرآن قاری صاحب سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر نہیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو قاری صاحب سے پڑھ لیں، ابا صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو آپ پہ ہنس رہے ہیں ان سے بولیں ذرا تم قرآن پڑھ کے بتاؤ، ان کو نہیں آتا تو پھر بولے تو شرم تو تمہیں آنی چاہیے کہ تم اتنے بڑے گھوڑے ہو گئے ابھی تک پڑھنا نہیں آتا تمہیں قرآن۔ اور اگر قرآن آپ کو پڑھنا آ گیا ہے تو پھر ابا کو چاہیے کہ جب پڑھنا بچے کو آتا ہے قرآن تو پھر کیوں اس کو کہہ رہے ہیں دوبارہ قاری صاحب سے پڑھو؟ وہ پھر آپ ابا سے پوچھیں، وہ مجھ سے نہیں پوچھیں آپ۔ وائٹ انڈے کھانا اور یلو ضائع کر دینا، یعنی زردی میرا خیال ہے۔ میں ایکسرسائز کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے پروٹین کی ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے میں انڈا ابال کر کھاتا ہوں۔
جب انڈا ابالتا ہوں تو اس میں وائٹ کے ساتھ ساتھ یلو بھی آتا ہے، یعنی میرا خیال ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سفیدی کے ساتھ زردی بھی آ جاتی ہے۔ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے وائٹ اچھا ہے کیونکہ اس میں صرف پروٹین ہے، فیٹس نہیں ہے، جبکہ یلو میں یعنی زردی میں فیٹس بھی ہوتے ہیں اور میرے بیوی بچے بھی یلو کھانا پسند نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وائٹ کھا کر یلو کو ضائع کر سکتا ہوں؟ عمران دبئی۔ بھائی جان یہ اتنی زردیاں آپ یہاں کراچی بھیج دیا کریں، ہم اپنی مرغیوں کو کووں کو کھلا دیں گے۔ تو بھائی جب نہیں کھاتے تو آپ دبئی میں کس کو کھلائیں گے؟ آپ زردی کون کھائے گا آپ سے؟ تو ظاہر ہے ضائع ہی کریں گے، تو ایسی مجبوری میں ضائع کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کوشش کریں، بہت سے لوگوں کو زردیوں کا شوق ہوتا ہے، وہ سفیدی نہیں کھاتے، تو بہتر تو یہ کہ دوست احباب کو بتائیں کہ یار میں صرف سفیدی کھاتا ہوں، زردی نہیں کھاتا، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی زردی کا عاشق نکل آئے، اس کو اتنا باریک ہو، اس کو فیٹ ہی چاہیے خالی، تو کوشش تو یہی کریں کہ کوئی اس کا طلبگار مل جائے تو اس کو دے دیں، نہیں تو پھر ضائع کر دیں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ خاندان والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا۔ میں 6 مہینے پہلے ایک لڑکی سے ملا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، 6 مہینے پہلے ہی پسند کرنے لگے اتنی جلدی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ نکاح کریں گے۔ وہ لڑکی ہندو تھی، اس نے اسلام قبول کیا، پھر ہم انڈیا گئے اور میرے باپ کے سامنے ہم نے نکاح کیا۔ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں زیادہ تعداد ہندوؤں کی ہے، اس لیے ہم نے رشتہ داروں کو بلایا نہیں بلکہ ویڈیو کال پر نکاح کیا۔ اب میرے خاندان والے میرے والدین کو تانا دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا دبئی میں ہے اور اس نے چوری چھپے نکاح کر لیا، چنانچہ والدین چاہتے ہیں کہ میں اسی لڑکی سے دوبارہ نکاح کروں۔ میں کچھ مہینے بعد دوبارہ انڈیا جاؤں گا، تو کیا میں دوبارہ نکاح کر سکتا ہوں؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ دبئی سے کسی نے پوچھا، اپنا نام بھی لکھا ہے تاکہ پکڑا جاؤں میں، تو ایسی صورت میں تو نام نہ لکھا کرو میرے بھائی۔ تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں، وہ اصل نکاح تو وہی تھا جو پہلا والا نکاح ہے، تو یہ پبلک کو دکھانے کے لیے ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے تو لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں، آپ ایک ہی سے 4 دفعہ شادی کر لیں تو چلو کچھ تو 4 کا لک آ جائے گا نا، تو کر لیں دوبارہ نکاح، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ علماء کا تصویر بنانا، میت کی تصاویر شیئر کرنا۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی ویڈیو اور تصویر بنا کر رکھ لیتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر شیئر کرتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ نیز مطلق تصویر بنانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب کسی کو تصویر سے منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب بھی تو تصویر بناتے ہیں، عثمان صاحب راولا کوٹ۔ ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا، یہ ہماری رائے کے مطابق اس تصویر میں داخل نہیں ہے جس پر شدید وعیدیں ہیں حدیث میں۔ پرنٹڈ تصویر جو قرار والی ہوتی ہے وہ ناجائز ہے، ہاں الا یہ کہ اس ضرورت ہو، لیکن ڈیجیٹل تصویر جو ہے وہ مزاحات لخلق اللہ کا عنصر اس میں نہیں پایا جاتا، لہذا وہ ہماری رائے میں جائز ہے، اور بہت سے علماء ناجائز بھی کہتے ہیں، لہذا کوئی احتیاط کر لے تو اچھی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کی تصویریں بنانا کوئی پسندیدہ کام نہیں، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ مردے کو چھپانے کا حکم ہے، دکھانے کا نہیں ہے۔ وہ کوئی دلہن تھوڑی ہے کہ جیسے اس کی منہ دکھائی کے لیے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں، دلہن کو دیکھیں جی، اور پھر اس کو پیسے بھی دے رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ میت ہے، جب انسان سوتا ہے یا مرتا ہے تو اس کے چہرے میں تغیر پیدا ہوتا ہے، تبھی تو حکم ہے اس کو جلدی دفناؤ۔ تو اس کے صرف قریبی رشتہ دار اس کو دیکھیں، باپ، بیٹا، بیوی، یا اور بیوی ہے تو اس کا شوہر، تو یہ قریبی لوگ تو دیکھیں۔ باقیوں کو جو رونمائی ہوتی ہے، چوک میں لا کے لٹا دیتے ہیں اور سارے آ کے لائن لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت ہی شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف رسم ہے، بہت ہی بری رسم ہے، جاہلانہ رسم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ پھر قبر میں لٹا کے منہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو بالکل غلط ہے۔ عربوں کا کلچر اس بارے میں شریعت کے بہت قریب ہے۔ وہ ہاں جب کوئی میت ہوتی ہے تو باپ، بیٹا، بیٹی، یہ لوگ تو دیکھتے ہیں، باقی کسی کو نہیں دکھاتے۔ وہ چہرے پہ کپڑا ڈالا اور چلو بھائی اس کو فوراً دفن کرو، تو اسی کلچر کو فروغ دینا چاہیے، یہی شریعت کے مزاج کے قریب ہے۔ تو اس لیے جو علماء ہوں یا کوئی بھی مشہور شخصیت مرنے کے بعد پوری دنیا میں تصویریں وائرل، تو یہ میت کی بے اکرامی ہے، کیونکہ چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ دیکھو کوئی آدمی سو رہا ہونا تو وہ نہیں چاہتا کہ میں سوتے ہوئے میں لوگ میری تصویریں لیں، تو موت تو سونے سے بھی اوپر کی چیز ہے، اس میں تو جیسے سونے میں چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے تو موت میں تو اس سے زیادہ ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے، اور پھر بعض دفعہ ناک میں روئیاں میں ایسا ہوا کہیں 16 کہیں 40 بھی ہوئی ہیں، اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے۔ موطا کی ایک روایت میں ہے کہ 13 ایک میں آتا ہے 8 اور ایک میں آتا ہے 20، 13 اور 8 والی کو علماء نے مضطرب کہہ کے رد کیا ہے، تبھی امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا۔ اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا 8 شروع کی ہوتی تو پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو 8 یا 12 یا 13 ہو رہی ہوتی نا، کوئی ایک روایت تو ملتی، ایک بھی نہیں ملتی، کم سے کم 16 کی، پھر 16 سے 20، زیادہ تر 20، پھر 20 سے بھی زیادہ ملتی ہیں۔ تو چاروں ائمہ کرام نے جب تحقیق کی، آج سے ہزاروں سال پہلے،
تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے 20 رکعت. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک سن 2021 تک، آج تو 22 ہے نا، پچھلے سال کورونا تھا، اس سے پہلے سن 2020 تک کتنی رکعتیں تراویح ہو رہی ہیں 20 رکعت سنت سمجھ کے. آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی 10 ہو جاتی ہیں، میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں، پوری امت اس پر. آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں، آج مفادات ہوتے ہیں، کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے. آج بعض دفعہ سوچنے میں غلطی کرتا ہے انسان، قرآن و حدیث کا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی عام طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کے تو بہت آسان جواب ہے. اس حدیث سے تراویح پر استدلال کرنا تو اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہے، میں حیران ہوتا ہوں. بھائی نبی اگر 8 رکعت پڑھتے تھے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے؟ آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی تو آخری وقت میں پڑھتے تھے، آپ عشاء کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ، بخاری ہی میں دوسری حدیث بھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں جو رات کی عبادت خاص طور پر اس کی تعداد مقدار وہ رمضان کے علاوہ کی تعداد سے زیادہ. بخاری ہی کی دوسری حدیث اس حدیث کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. تو اس کو کیوں لیتے ہو، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے، یہ مسترب ہے، کیونکہ دوسری حدیث بالکل اس کے اگینسٹ ہے. جب دو حدیثیں بالکل ایک جیسی سند کی ہوں اور ایک دوسرے کی اگینسٹ ہوں تو ان میں کسی سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی 60 بیویوں سے ہم بستری کی. دوسری میں آتا ہے 100 بیویوں سے کی. 60 اور 100 کے عدد ایک دوسرے کے بالکل کیا ہیں؟ اپوزٹ. اب آپ ایک عدد کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف. ہم یہ کہیں گے بہت کثرت سے ازواج تھی، صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے. یا ہم کچھ اور تعویل کریں گے، حفظ کل ما لم يحفظه الاخر، کہ ایک نے 100 کا عدد کہا، ان کو تھا کہ 100، ایک نے کہا کہ 60 کا تو مجھے یاد ہے، اس سے اوپر کا یاد نہیں ہے. لیکن ترجیح اس میں جو زیادہ بیان کر رہا ہے نا اس کو دی جائے گی، اس لیے کہ جو کم بیان کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے بیان کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے. تو یہاں حضرت عائشہ جو 8 رکعت والی حدیث بیان کرتی ہیں اور پھر نبی سے ہی منقول ہے بخاری میں ہی کہ رمضان میں تعداد مقدار زیادہ ہوتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ 8 سے زیادہ. یہ تو اگر ہم بخاری کی اس حدیث کو تراویح پہ فٹ کر لیں تو میں بیان کر رہا ہوں، تو بھی 8 رکعتیں ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بخاری ہی میں اس کے اگینسٹ دوسری حدیث موجود ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کا جس حدیث سے تعلق ہے نا وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نکلے اور آپ نے 3 دن نماز پڑھائی، بہت بڑی تعداد تھی. اس کے بارے میں وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث واضح موجود نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ 20 رکعتیں تھیں. علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے. تو ضعیف ہونے کے باوجود حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح شروع کی ہے نا تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت عمر مبتدعا، ہم حضرت عمر کو بدعتی نہیں سمجھتے. حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل. تو چونکہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں جو صحیح سند ہے، اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے، ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہذا یہ حدیث منقطع، درمیان میں راوی کیا ہے؟ شارٹ ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے، مجتہدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا، یہ جب پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں، جو کھلے عام سب اس کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بیان کرنے میں سند کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ کسی دیوبندی کا قول نہیں ہے، یہ سعودی عرب کے عرب عالم ہی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سعودی عرب میں آج سے چند سال پہلے 20 رکعتوں کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے عطیہ سالم، انہوں نے کتاب لکھی
کہ 1000 سال سے زیادہ سعودی مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اس کا انہوں نے اس میں جواب دیا ہے کہ یہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں منقول ہے نا، حدیث مرسل کہتے ہیں راوی اپنے سے اوپر کے راوی کا نام حذف کر دے. انہوں نے کہا اس کے مرسل ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں شہرت کی بنا پر بیان کی جاتی ہے. تراویح کوئی بند کمرے میں چھپ کے تھوڑی ہو رہی تھی، ساری دنیا دیکھ رہی تھی کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں. تبھی محدثین نے، علماء نے، فقہا نے جو فتویٰ دیا نا 20 رکعتوں کا، تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس صحیح سند سے یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا شہرت ہے اس کی. امام شافعی سے پوچھا، امام شافعی سے، کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا سارے مکہ والے 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو تواتر سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا حضرت عمر کے دور سے، یعنی حرم میں 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو امام شافعی نے اس عمل سے استدلال کیا، حالانکہ امام شافعی کا زمانہ تو بہت قدیم ہے. امام بخاری کے استاذ تھے امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاذ ہیں امام محمد اور امام مالک، اور امام مالک سے اوپر کا درجہ تابعین کا شروع ہو جاتا ہے. 2 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اسلام آئے ہوئے دنیا میں 100 سال ہوئے ہیں. 100 سال کے بعد امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مکہ میں لوگوں کو کتنی پڑھتے ہوئے پا رہے ہیں؟ 20 رکعتیں. مکہ سے کتنا دور ہے کوفہ اور بصرہ، جہاں حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی تھی، وہاں عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھ رہے تھے؟ 20 رکعتیں. ان کے شاگرد ان سے یہی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد جب ایک چیز پر جمع ہو گئی، اور پھر علامہ شامی نے آج سے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر کہیں بھی 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو کیا علامہ شامی کے دور میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی؟ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح بخاری کی اس 8 رکعت والی حدیث کو کہتے ہو نا کہ وہ اصل ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ انفرادی پڑھی گئی ہے. آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ رکعتیں نبی سے لے رہے ہو، جماعت کس سے لے رہے ہو؟ حضرت عمر سے. یہ غلط ہے. نمبر 2، وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی ہیں. آپ کب پڑھ رہے ہو؟ عشاء کے فوراً بعد پڑھ رہے ہو. بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے، اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں، نفل نماز میں جماعت لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یا دلالتاً نہ ہو. صراحتاً کا مطلب نبی سے سند ہو، دلالتاً کا مطلب صحابہ نے کیا ہو، صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ نبی نے کیا ہوگا. بعض چیزیں صراحتاً ہوتی ہیں، بعض کیسے ہوتی ہیں؟ دلالتاً. دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، سورج کی روشنی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو صحابہ کا عمل دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یقیناً نبی نے یہ عمل کیا ہے. اس کو کہتے ہیں دلالتاً. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی عدد متعین نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو، اور ہم 8 اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے 20 کو سنت قرار دے دی، تو جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں، عبادت توقیفی ہوتی ہے، ان میں اپنی رائے کا دخل نہیں. توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جن کیفیات کے ساتھ جس طرح منقول ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ نفل نماز اس طرح لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا جماعت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. تو جتنی رکعتوں کی کا ثبوت ہوگا اتنی جائز ہوں گی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی، نہ اس سے کم کی ہمیں اجازت. کم کی اجازت کا مطلب اس سے کم کو سنت قرار دینا. سنت سمجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے ایک الگ بات ہے، پورے رمضان ہی نہیں پڑھتا لیکن اس عدد میں تبدیلی نہیں کر سکتا وہ. تو لوگوں نے نا اس پہ کمنٹ میں بڑا مذاق اڑایا کہ لو بھائی نیا فتویٰ آ گیا. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر یہ جائز ہے تو عید کی رات بھی کر لو نا یہ کام. بھائی اگر یہ تہجد ہے اور جماعت کے ساتھ جائز ہے تو آپ عید کی رات کر لیا کرو، پھر اگلے دن بھی کر لیا کرو. یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا، جتنی رکعتیں تراویح کی تھی وہیں چھوڑ کر مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. کیوں؟ اب اس کو جماعت سے پڑھنا، اس نفل نماز کو اس طریقے سے، یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت. تو اس کے لیے ثبوت چاہیے، جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی ہی سنت ہوں گی. اس سے کم کوئی سستی کی وجہ سے نہ پڑھے ایک الگ بات ہے. جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں سنت ہیں، اس میں 2 کو سنت نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی سستی کی وجہ سے پوری 4 چھوڑ دے یا 2 پڑھ لے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو تراویح کوئی 10 پڑھ لے، کوئی 8 پڑھ لے، کوئی 4 پڑھ لے، کوئی 16 پڑھ لے، یہ اس کا اپنی ٹینشن ہے. سنت عدد وہ 4 کو یا 8 کو یا 12 کو یا 16 کو نہیں کہہ سکتا. سنت عدد اتنی کو کہے گا جتنی خلفائے راشدین سے منقول ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر کسی نے اس میں کمی کی ہے تو ان کی ذاتی رائے ہے. ہم ان ائمہ کی رائے کو اور حضرت عمر کی رائے اور عثمان اور علی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں باقی مجتہدین کی رائے پر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اور ایک اہم ترین بات میں نے یہ بھی بیان میں کہا تھا، یہ جو مسلک پرست لوگ ہوتے ہیں نا، مسلک پرست، یہ کیا کرتے ہیں، یہ خود بہت شخصیت پرست ہوتے ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی دلیل جاری ہوگی نا، ایک تو غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی تسلی سے جواب دینا، جو سوال پوچھا جائے بات کو کیا کر دیتے ہیں، گھما دیتے ہیں. ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو میں تراویح میں آپ کو دیوبندی بننے کی دعوت دے رہا ہوتا. میں تراویح کے مسئلے میں آپ کو کہہ رہا ہوتا جو اردو بولنے والے علماء ہیں ان کو فالو کرو. میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین کو، امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو فالو کرو. 1400 سال سے حرمین میں جو ہوتا آ رہا ہے اس کو فالو کرو. لیکن میرے اس بیان کو کیا کہیں گے، دیوبندیت کا پرچار کر رہا ہے. اور آپ پوری امت کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دو. آپ کے بابے نے جو دلائل دے دیے اس پہ کو پتھر، یعنی جیسے پتھر پہ لکیر تبدیل نہیں ہوتی نا، ایسے آپ اس کے بارے میں لچک نہ دکھاؤ. آپ کے بابوں نے دلیل دے دی کہ موطا امام مالک میں 8 رکعت کی حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہم جب اس کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دینے کے لیے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں، آپ وہ حوالے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے وہ حوالے ویڈیو آڈیو بیان میں ریکارڈ کروا بھی دیے ہیں. میرا تراویح کے مسئلے پر آڈیو بیان ہے، اس میں پورے حوالوں کے ساتھ میں نے حدیثیں پڑھ کے پیش کی ہیں. 8 رکعت تراویح جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس کو کن کن محدثین نے ضعیف قرار دیا اور کن کن نے کہا کہ اس سے استدلال درست نہیں ہے، یہ سارے حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں. پھر بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر وہ صحیح ہوتی تو امام مالک اپنی موطا پر خود تو فتویٰ دیتے نا، وہ خود تو 20 رکعتوں سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کسی چیز کا. تو مسلک پرستی کی بہا. اب میں ایک اہم دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اس نماز یہ صلاۃ اللیل ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں بھی بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کی ہے. بعض لوگوں نے کہا چونکہ یہ صلاۃ اللیل ہے لہذا یہ تہجد ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی ہے، مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ نام بھی بدعت ہے، لوگوں نے خود بعد میں رکھا ہے اس کا نام تراویح. نبی سے تو ہمیں صلاۃ اللیل ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ملتی. اور دلیل دی ہے امام بخاری نے صلاۃ اللیل کا باب باندھا ہے اور اس کے تحت تراویح کا بھی تذکرہ کیا اور تہجد کا بھی اور وتر کا بھی. لہذا یہ سب کیا ہیں؟ ایک ہی نماز ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک باب باندھا ہوا ہے جاندار اور غیر جاندار کے عنوان کے تحت انسان کا بھی تذکرہ ہے، گدھے کا بھی ہے، کتے بلی کا بھی ہے. لہذا یہ سارے ایک ہی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ ارے بھائی یہ جاندار ہونے میں ایک ہیں، اس کے علاوہ یہ ایک نہیں ہے. تو امام بخاری صلاۃ اللیل کا باب باندھ کے جو نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نمازیں ایک ہیں. تبھی تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. وتر کو الگ نام دیا ہے، تہجد کو الگ نام دیا ہے، تراویح کو الگ نام اگرچہ بعد میں دیا گیا ہے، مگر دیا اس لیے گیا ہے کہ اس کی کیفیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ عام تہجد سے جدا ہے، عام تہجد سے جدا ہے. اس لیے اسلاف نے ہی اس کو تراویح کا نام دیا. یہ علماء دیوبند نے نام نہیں دیا، یہ حدیث کی کتابوں میں نام موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی نے نام نہیں دیا تو ہم نام کیوں دیں اس کو الگ سے؟ ہم اس لیے نام دیں گے کہ اسلاف نے جب ہماری آسانی کے لیے ایک نام دے دیا تو ہمیں بھی اس میں آسانی ہے. تو گورنمنٹ نے نام دینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ اللہ نے. اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی نے نام نہیں دیا مگر بعد میں فقہا نے نام دیا اور ہم نے بھی اس کو نام دے دیا. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی نے اس کو 2 سنت مؤکدہ کہا ہو. بلکہ نبی کی جو حدیثوں میں ملتا ہے رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں. اب کوئی آپ سے پوچھے میں آپ کیا کر رہا ہوں، میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، تو اگلا سمجھے گا فرض پڑھ رہا ہے شاید. آپ کے نہیں میں کیا کر رہا ہوں، سنت. آپ کو وہ نام دو جو حدیث میں ہے، اس کو فجر کی 2 رکعتیں بولو، سنتیں نہ بولو. بھائی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ 2 رکعت سے فرض مراد ہے یا سنت، تو ہم نے اس کو الگ. یہ سنت کا لفظ بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. حدیث میں تو سنت طریقے کو بولتے ہیں، وہ فرض بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بعد میں امت نے فرق کیا، یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے، فرض ہے. نفل کا جو ہم نے نام دیا نفل، یہ تو سب اسلاف نے نام دیا ہے. نبی کے دور میں ہمیں یہ اصطلاحات نہیں ملتی، فرض، سنت، نفل. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں آپ تہجد پڑھیں آپ کے لیے نفل ہے. تو یہاں نفل سے مراد وہ نفل نہیں ہے، نافلہ کا اضافی چیز ہے. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تہجد نبی پہ فرض ہے، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نفل ہے. تو یہاں نفل وہ والا نفل نہیں ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں. تو بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو بعد میں فقہا نے ایجاد کی ہیں
اور ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں ان ٹرمز کو, اس لیے کہ ان ٹرمز کی وجہ سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا کیا ہو گیا ہے, آسان ہو گیا. تو خوب سمجھ لو, جب اسلاف نے دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے, ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, اس کی مخصوص رکعتیں ہیں, ان تعداد میں پڑھی جاتی ہے, چاند نظر آتے ہی یہ نماز پورے سال کے لیے غائب ہو جاتی ہے, تو اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا, تراویح کا. تو یہ نہ میں نے دیا, نہ علماء دیوبند نے دیا, نہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے دیا, نہ الیاس قادری صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے. یہ کس نے نام دیا ہے, اسلاف نے. اور آج سے نہیں, صدیوں پہلے. تبھی بہقی کی روایت میں نے اپنی اس آڈیو بیان میں نا پورے حوالے پیش کیے ہیں, اس میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ اسلاف نے اس کو نام دیا تھا تراویح کا. اب آخری بات کر کے بس میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تراویح کا نام دیا اس کو. اگر یہ 8 رکعتیں یا 12 ہوتی نا تو اسلاف اس کو تراویح کی نماز کہتے ہی نہیں. کیوں؟ بہقی کی روایت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا حوالے پیش کرو, تو میرا آڈیو بیان پورا سن لیں, وہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ میں نے وہ 6-7 سال پہلے بیان کیا تھا, تو اس لیے آڈیو تھا, اس وقت ویڈیو کی ہمارے پاس سہولت بھی نہیں تھی اور لوگ مانوس بھی نہیں تھے ویڈیو سے, تو پورے حوالے ہیں اس میں. تو اس میں اسلاف نے اس نماز کو کیا نام دیا, تراویح. کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, تھوڑی دیر وقفہ لیتے تھے, پھر 4 پڑھتے تھے. اب قطع نظر اس سے کہ وہ وقفہ سنت ہے یا نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت کہیں, لیکن اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا گیا تھا. عربی میں 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے اور جمع کے لیے بولو الگ صیغہ. تو 4 رکعتوں کو جب ترویحتن کہا گیا تو 8 رکعتوں کو ترویحتین کہا جائے گا, تراویح بولو نہیں کہا جائے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلاف کے دور میں کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں تھی جہاں 8 یا 10 رکعتیں, کیونکہ 10 رکعتوں کو بھی تراویح نہیں کہہ سکتے, کوئی ایک مسجد بھی روئے زمین پہ ایسی نہیں تھی, ورنہ وہ اس کو یہ نام نہ دیتے. تو تراویح یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا کا مطلب اس میں 4 رکعتیں متعدد بار آئی ہیں, تبھی اس کو تراویح کہہ رہے ہیں. دیکھو, مسجد ایک مسجد, مسجدین 2 مسجد, مساجد بہت ساری مسجدیں. اب سمجھے مساجد, تو اسی طرح ترویحہ 4 رکعتیں, ترویحتین 4 2 دفعہ 8 ہو گئیں. تراویح کا مطلب 4 کا عدد متعدد بار آ رہا ہے. تو یہ لفظ جو اسلاف نے دیا, میں نے اور آپ نے نہیں دیا, یہ نام بتا رہے کہ اس دور میں 8 رکعتوں یا 10 رکعتوں کا کوئی تصور نہیں تھا, ورنہ یہ نام اس میں فٹ ہی نہیں آتا. تو اب جو مرضی کرتے رہے, سعودی حکومت کرتی رہے یا آج کل جو بھی فتویٰ دیتا رہے, ان کی اپنی تحقیق ہے, ہم کسی پہ الزامات نہیں لگا رہے, لیکن ہم نے وہ فالو کرنا ہے جو وہ اسلام جو 1200-1300 سال پہلے بر صغیر میں آیا, وہ اسلام جو امام شافعی کے دور میں مکہ اور مدینہ میں تھا, سمجھ رہے ہیں, وہ اسلام جو حضرت عمر کے دور میں مصر میں آیا. اس میں 3 طلاقیں 3 تھیں, اس میں تراویح کی کتنی رکعتیں تھیں, 20 تھیں. تو آج جو تحقیقات کے نام پہ ہو رہا ہے, تو بھائی, اور اسی وقت پوری امت, امام بخاری نے روایت پیش کی ہے, ایک خاتون کا حوالہ دیا ہے تابعیہ سے کہ جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. اس کا مطلب ان کے علاوہ جتنی بھی تھیں وہ نماز کیسے پڑھتی تھیں, عورتوں کی طرح. وہی نماز مصر میں بھی گئی ہے, وہی ہندوستان میں بھی گئی ہے, وہی عرب میں بھی گئی ہے. اسی وجہ سے عرب نے فالو کیا امام احمد بن حنبل کو. امام احمد ان کے شاگردوں کا فتویٰ, عورت سمٹ کے نماز پڑھے. امام شافعی کو فالو کیا ملیشیا انڈونیشیا نے. ملیشیا انڈونیشیا والے, ان کا جتنے قدیم علماء ہیں, آج کا ملیشیا نہیں, آج کا انڈونیشیا نہیں, صدیوں سے جو ملیشیا میں اسلام آ رہا ہے, اور فقہ شافعی کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, عورت مردوں کی طرح نہیں بلکہ سمٹ کے نماز پڑھے گی. عرب میں بھی سمٹ کے نماز پڑھا کرتی تھی, آج سے 100 سال پہلے کا سعودیہ اٹھا کے دیکھ لو. مصر میں بھی جہاں شافعی فقہ زیادہ رائج ہوا, سمٹ کے نماز پڑھتی تھی. مالکی مذہب جو افریقہ کی طرف گیا ہے, امام مالک کا بھی فتویٰ ہے عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے. اور فقہ حنفی جہاں اسلام دوسری صدی ہجری میں بر صغیر میں آیا, وہاں بھی ساری آپ 100-150 سال پہلے, یہاں تک کہ اہل حدیث بھی دیکھ لو گے نا 150 سال پہلے, ان کے فتووں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اگر پوری دنیا میں وہ نماز چینج ہو گئی ہے بھائی, اب اگر, تو بے شک آپ اس پہ قرآن و حدیث کا کتنا اچھا لیول لگا لو, ہم اس چینج شدہ نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اب بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. دجال آنے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا چینج ہو جائے گا. اب تو فتوے آئیں گے, اب تو, اور کچھ دنوں میں آپ دیکھنا میری پیش گوئی ہے, چند سالوں میں شاید میرے مرنے کے بعد تراویح کی نماز ہی غائب کر دی جائے گی.
وجہ اس کی ہے کہ غامدی صاحب بڑی مضبوط دلیل دیتے ہیں اپنے حساب سے کہ نبی نے 3 دن پڑھ کے جو نماز چھوڑ دی ہے آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو؟ آئی بات سمجھ؟ جو نماز نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہو؟ تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ حضرت عمر نے پڑھائی ہے تو حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتا. تو دین میں قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ اور اسلاف کو مرج کرنا پڑے گا. اگر آپ نے صرف قرآن کی بات کی تو بھی گمراہ، صرف قرآن اور حدیث کی بات کی تو بھی گمراہ. قرآن حدیث اور اسلاف اس کے ساتھ ملانے پڑیں گے. اور اسلاف کا مطلب سلفی نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، اسلاف کے فتووں کو فالو کرنا پڑے گا. آج جتنے سلفی میں نے دیکھے 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں. قرآن میرے ہاتھ میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اسلاف سے ایک ضعیف سند سے دکھا دو واضح ہو کہ رخصتی کے بعد 3 طلاقوں کو کسی نے واضح لفظوں میں ایک قرار دیا ہے. اسلاف سے ایک روایت دکھا دو میں مان لوں گا. نام ہمارا سلفی نہیں ہے لیکن ہم 3 طلاق کو جب 3 کہتے ہیں تو سارے اسلاف ہمارے ساتھ ہیں. جب ہم 20 رکعتوں کو 20 کہتے ہیں آپ کو 99% اسلاف ہمارے ساتھ میں نظر آئیں گے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا، نہ دیوبندی نام نہ بریلوی نام. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دیوبندی کیا کہہ رہا ہے بریلوی کیا کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ اور تابعین نے کی ہے وہ کون پیش کر رہا ہے، اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو 15ویں صدی کے مولوی کہہ رہے ہیں وہ کون پیش کر رہا ہے. وہ تشریح جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے میں اس کو مانوں گا. وہ تشریح جو آج مارکیٹ میں آ رہی ہے کتنا ہی اچھا اور خوبصورت لیبل لگا لو ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سمجھ جاؤ، ورنہ ایسے بے لگام ہوگے نا، ایسے بے لگام کہ فرقے بنتے چلے جائیں گے. اس سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. آج ایک نیا فتویٰ آئے گا، کل اس سے بڑھ کر ایک نیا فتویٰ آئے گا، پرسوں پھر اور مارکیٹ میں، کیونکہ ایسا پھر بے لگام اپنے آپ کو پابند. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 میں جو جنتی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو